تیرا ذکر کریں دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی در قرآن مجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم والرحمة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو شہدائے کربلا کی شان میں اپنی بارگاہ سے یہ نازل فرما دی تھی۔ فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، نستعین بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد طلب کیا کرو نماز سے اور صبر سے۔ صبر کا لفظ پہلے آیا ہے، نماز کا بعد آیا ہے۔ تو سید الشہداء نے صبر دیکھیں دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو صبر ایسا ہے کہ مجبوری کا صبر ہے، جیسے ادھر ہمارے کتا بیٹھا رہتا ہے، ہم اس کو کھانا دے، روٹی دے نہ دے، وہ بیچارہ صبر کر کے بیٹھا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، جب گھر کے مالک کی مرضی ہوتی ہے دے دیتا ہے۔ یہ تو مجبوری کا صبر ہوتا ہے۔ اور ایک صبر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے کوئی ایذا آپ کو پہنچاتا ہے تو آپ اس پر صبر کرتے ہیں کہ میرا اللہ جو ہے وہ خود ہی اس کا بدل لے گا، میں اس کے بدلنے کے لیے کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ اور تیسرا صبر وہ ہوتا ہے جو غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ حضرت علی ولی اللہ کلم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ایک لمحے کا غصے کے اوپر جو قبضہ کرنا ہے وہی سب سے بڑا صبر ہے۔ آپ نے میدان جنگ میں ایک کافر کو گرا دیا، چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دے کہ اس نے کوئی زیادتی کر دی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور الگ ہو گئے۔ وہ اٹھا اور اس نے کہا جناب میں نے تو اس لیے زیادتی کی تھی کہ آپ غصے میں آ کر مجھے جلدی ذبح کر دیں گے، میری جان چھوٹ جائے گی، مجھے تکلیف کم ہوگی، تو آپ نے مجھے چھوڑ ہی دیا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کے شیر ہوں، میں جو جنگ کرتا ہوں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا، میں اللہ کا شیر ہونے کی وجہ سے اللہ کے لیے جنگ کرتا ہوں۔ اب تم نے مجھے غصہ دلا دیا تو میں تو اپنے غصے کو اگر شامل کر دوں تو وہ اللہ کی بات تو رہ نہیں جائے گی، اس لیے میں شامل ہو جاؤں گا، میں نے چھوڑ دیا تمہیں۔ تو وہ آپ کے قدم پکڑ کر
اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو صبر جو ہے شہدائے کربلا میں شہدائے کربلا نے جو صبر کی مثال قائم کی ہے، اس جیسی مثال دنیا میں کسی جگہ نہیں ملتی۔ اصحاب الاخدود تھے، وہ کافر بادشاہ تھا، اس نے اپنے جادوگر سے کہا کہ کوئی نوجوان مجھے دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو کا علم سکھا دوں، میرا مرنے کا وقت ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان کو اس کے حوالے کر دیا کہ اس کو جادو سکھا دو اپنا سارا۔ تو وہ جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے، راستے میں ایک راہب مل جاتا تھا، اس کی باتیں میں سنتا تھا، 10 منٹ بیٹھ کر وہ جا کر جادو بھی سیکھتا تھا۔ تو اب وہ کشمکش میں مبتلا تھا کہ میں جادوگر کا علم حاصل کروں یا استعداد کی باتوں کے اوپر جاؤں۔ تو ایک دن راستے میں ایک بہت بڑی بلا تھی، اللہ نے اس کا راستہ کھولنا تھا۔ تو وہ جو بلا تھی وہ ہٹتی نہیں تھی لوگوں کو وہ مار رہی تھی جانوں سے۔ تو اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی دیکھتا ہوں۔ اس نے ایک پتھر دیا، کہا اگر جادو کا علم سچا ہے تو میں مار رہا ہوں، یہ بلا ہٹ جائے گی۔ اس نے بہت چکر دے کر اس کو جو پھینکا ہے پتھر، تو وہ بلا ادھر سے گئی نہیں، ادھر ہی کھڑی رہی۔ اس نے کہا میں اب اللہ کا نام لیتا ہوں جس کی ذات مجھے تعلیم دیا کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے۔ تو اس نے وہ پتھر لے کر جو مارا تو ایک ہی چیخ آئی، وہ جناب جو بلا تھی، شام تھا، رہا تھا، جو بھی تھا ادھر ہی مر گیا، اور وہ راستہ جو تھا وہ کھل گیا۔ تو اب وہ مکمل طور پر اللہ اللہ کرنے لگا۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا اچھا تم یہ کرتے ہو؟ اس نے کہا اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا جی مجھے قتل کرنا ہے تو لوگوں کے سامنے کریں۔ اب جناب اس کو جو قتل کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا کر لے گئے، وہاں سے پھینکا تو وہ نہیں مرا، اس کو تیر چلائے گئے، اس کو نہیں لگا، اللہ نے ہر بار اس کو بچا لیا، پانی میں بہا دیا، وہاں سے بھی وہ نکل آیا۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ تمہاری جان کیسے نکالی جا سکتی ہے؟ اس نے کہا جی لوگ اکٹھے ہیں، تو وہاں پر جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر چلائے گا، وہ اللہ کے نام سے مجھے لگے نا، پھر میں مر جاؤں گا۔ تو سارا شہر شروع وہاں اکٹھا تھا، تو انہوں نے جناب تیر کمان والے کو کہا، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو نشانہ لگایا، جو ادھر نشانہ لگا وہ گر گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ اب لوگ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ جادو نے تو اس پر کچھ اثر ہی نہیں کیا، بڑی اس کے اوپر بلائیں ڈالی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، تو اللہ کا نام میں اتنی برکت ہے۔ وہ جو سارے لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت باقی نہ رہی، وہ وہاں پر اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، سارا شہر ایک ہی دن میں مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو صاحب اس نے حکم دیا جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سب کے لیے کھائیاں بنائی گئی، بڑے بڑے گدے کھودے گئے، وہاں پر لکڑیاں جلا لی ہیں، کولے جلا لیے، آگ کا انتظام کر دیا۔ اب سپاہی پوچھتے تھے تم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر؟ وہ کہتا جی میں تو اس کو آگ میں پھینک دیتے۔ ایک عورت آئی، اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا، ماں کو بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے، اس کو چھاتی سے لگائے ہوئے جب وہ وہاں پر پہنچی تو سپاہی نے پوچھا تم اس پر ایمان رکھتی ہو یا؟ چپ کر دی بھائی، آگ سے آگے بچہ اٹھا ساتھ، تو بچہ بول پڑا جیسے عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے ایک اپنے محل میں پگوڑے میں بول پڑے تھے، اسی طرح سے وہ بچہ بھی ماں کی چھاتی سے چمٹا ہوا بول پڑا، کہنے لگا اماں خوف کے جی سے کھاتی ہو، جب ایمان لے آئی ہو تو جان کس لیے بچا کر رکھنی ہے؟ چھلانگ لگاؤ آگے تو جنت کی پھولیں کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور اس کو اسی پہ چھلانگ لگاتی ہے۔ تو یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کی خاطر، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی کہ بھئی ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو ہماری جان بھی اس کی راہ میں قربان ہے۔ تو یہ صبر والے لوگ یہ لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، بڑی دعاؤں کے بعد 92 سال کی عمر میں ملا تھا، جب وہ جوان ہو گیا تو حکم ہوا اس کی قربانی کرو میری راہ میں کسی چیز کی، 100 گائیں کر لی، 100 بکریاں کر لی، 100 اونٹ کر دی۔ کہا نہیں جیسے تم پیار کرتے ہو وہ کرو۔ تو پھر کہا تھا پیار تو میں بیٹے سے ہی کرتا ہوں، چلو بھائی۔ تو جب اس کو لے کر چلے تو شیطان آ گیا، اس نے بیوی کو کہا یہ پتہ ہے کہاں لے کر جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ انہوں نے کہا بھئی مجھے کیا پتہ ہے، وہ لے گئے باپ ہے۔ کہنے گے نہیں وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ کیا اس کو ذبح کریں گے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا اللہ کا حکم ہے۔ تو بیوی بھی ایسی فرمان بردار تھی
فرمایا اگر اللہ کے حکم سے لے کر جا رہے ہیں تو تم شیطان ادھر کر کہتے ہو بھاگو ادھر سے. اللہ کا حکم ہے تو میری جان بھی اس پر قربان ہے, میرے بیٹے کی بھی جان بھی قربان ہے, تم مجھے کیا سمجھ لیتے ہو. تو شیطان وہاں سے بھاگا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا. یہ آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. اس نے کہا شکر ہے اللہ کا, اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس بار کی طاقت بخش دے, اس میں میری قوت پیدا ہو جائے تو اللہ کے راستے میں میری جان قربان ہے. جب وہ بار بار تنگ کرتا تو آپ وہ کنکر آپ نے پکڑ لیا ہاتھ میں, ایک مارتے لاہور پر سے دوسرا مارتے, جب بھی قریب آتا اس کو کنکر مارتے. یہ جو حج کے موقع پر کنکریاں ماری جاتی ہیں یہ اسی رسم کو پورا کیا جاتا ہے, اور حج ہو نہیں سکتا جو وہاں پر وہ کنکریاں نہ مارے. دیکھو اس پیغمبر کی کنکریاں پھینکی ہوئی ہیں تو وہاں پر اب جناب علی وہ اور مائی صاحب جب چھوڑ گئے تھے آپ کو ابراہیم علیہ السلام, تو وہاں کوئی چیز نہیں, نہ کھانے کی نہ پینے کی. ایک چٹان کا سایہ تھا اس کے نیچے بیٹھی تھی اتنا پانی لے کر. ابراہیم علیہ السلام نے بیوی نے پوچھا آپ کس لیے جا رہے ہیں, کہا اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. کہا پھر آپ جائیں, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ آپ بھاگتی تھی, پانی ختم ہو گیا, صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتی تھی, اور جب وہ واپس آتی بیٹے کو دیکھنے کے لیے کوئی وہاں درندہ وغیرہ کسی نقصان نہ بچاری ہو جاتی, 4 چکر لگایا جائے تو آپ کے پاؤں سے ایڑیاں سے وہ پانی نکل رہا تھا, آب زمزم جسے کہتے ہیں. آپ نے اس کو روکا اور اس کو کہا زم ٹھہر جاؤ بھائی, ٹھہر جاؤ, کدھر جاتی ہو. حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مائی صاحبہ اس وقت نہ روکتی تو آج یہاں چشمہ بیٹھا ہوتا. تو وہ پانی جناب وہاں پر پیدا کر دیا. بنو جرہم کے قبیلہ کے لوگ آگے, انہوں نے کہا یہ ہم آپ کے کھانے ڈالنے کی ذمہ داری ہماری ہے, آپ کے مکان بھی بنا کر دیتے ہیں, یہ پانی ہم استعمال کریں گے. تو وہ پہلا شہر مکہ وہاں پر آباد ہو گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں. دیکھیں اب جو آدمی صفا مروہ جہاں پر وہ مائی صفا بھاگتی رہی کہ وہ نبی تو نہیں ہے نا, نبی کی بیوی ہے, نبی کی ماں ہے, اس بھاگنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کو وہ دوڑ پسند آئی. کہا جو یہ نہیں کرے گا اس کا بھی حج نہیں ہوگا. تو جو اللہ کے پیارے ہیں, جو ان کی باتیں ہیں, جو ان پر عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ آتے ہیں, وہ باتیں اچھی لگتی ہیں, تو ان باتوں کو بھی دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے. تو یہ جب چھری رکھی آپ کے ہلکے اوپر اور کہا ابا جی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں, یہ نہ ہو کہ آپ کو جو باپ کو محبت ہوتی ہے اولاد سے اس کی وجہ سے آپ کا ہر کام جائے. تو اللہ کے بارے میں قربانی ہم دے رہے ہیں تو آپ اپنے آنکھ پر پٹی باندھ کے کریں. بیٹے کو ڈال دیا, جب ایک بار چھری چلائی بسم اللہ اللہ اکبر تو نہیں چلی, دوسری بار چلائی تو نہیں چلی, تیسری بار پھر چلائی تو ابھی آواز آئی ہنسنے کی. وہ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے, ایک دمبا وہاں پر ذبح ہوا پڑا تھا. اس کی جو شاد تھا وہ کعبے میں رسول پاک کے زمانے تک اندر کعبے کا لٹکایا گیا تھا, وہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اپنے بندوں کی امداد کرتا ہے. ہم ظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں. بعض کا پریشانی جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے, لوگوں کو ہدایت کے راستے پر ڈالنے کے لیے دی جاتی ہے. جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے ان کی بیماری, قبر میں جا کر ان کو سہولت نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ بہت مشکل بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کیا جائے. اب دو ہی طرح کے لوگ ہیں, جو صبر کریں گے یا نہیں کریں گے. جو نہیں کرے گا مصیبت تو ٹلنی نہیں ہے, اس میں پھنسے رہنا ہے. صبر نہ کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ گاروں میں لکھ لیا جائے گا. اور اگر کوئی بندہ صبر کرے گا تو اللہ اس کی پریشانی کو بھی دور کر دے گا, اس کی بیماری کو بھی ہٹا دے گا, اس کی جو پریشانیاں تکلیفیں ہیں وہ بھی دور کر دے گا, اور اس کے درجات بھی بلند کر دے گا. اس لیے صبر جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صبر کریں. تو سید الشہداء حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں صبر کی انتہا کر دی. صبر کی انتہا جو کر دی, بچے کو علی اصغر کو جو بھی 6 ماہ کے بچے تھے ان کو پکڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے ظالموں نے تیر مار کر آپ کو شہید کر دیا. تو آپ نے وہ خون جو تھا وہ سارا ہاتھ میں لے لیا اور تیر سے جو لگنے زخم ہوا تھا اس کا خون ان کے منہ پر مار لیا, اور یہ بھی کہا کہ اے میرے بیٹے تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے جن کی وجہ سے عذاب آیا تھا اس قوم کے اوپر, تیرا خون اس اونٹنی سے بھی زیادہ متبرک ہے.
اگر یہ زمین پر گر گیا تو ابھی ہو سکتا ہے کہ قیامت برپا ہو جائے، اس لیے یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس لیے میں بیٹا تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ صبر کیا، اپنے قاسم کو بھیجا، قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں، علی اکبر کو بھیجا میدان جنگ میں، اور امام حر کو بھیجا، ہر ایک آتا تھا، اجازت لیتا تھا، 19 آدمی تھے بشمول حضرت امام حسین علیہ السلام، اور باقی آدمی ملا کر 72 آدمی تھے کلہم، وہ سارے کے سارے میدان کربلا میں جاتے تھے، باری باری اجازت لے کر شہید ہوتے تھے، اور جب وہ شہید ہو جاتے تو امام حسین جاتے ان کو اٹھا کر لاتے، اور آپ ان کی صفیں بچھا رہے تھے، ادھر قاسم پڑے ہیں، ادھر اکبر پڑے ہیں، اور ادھر دوسرے پڑے ہیں، سب جتنے بھی 72 افراد جو تھے ان کے آپ نے ایسے لائن لگائی ہوئی تھی، نہ ان کے پاس کفن تھا نہ کوئی چیز تھی، وہ کربلا کے ریت کے اوپر، گرم ریت کے اوپر آپ نے ان کو لٹایا ہوا تھا سب کو۔ تو یہ کتنا بڑا حوصلہ ہوگا، کتنا بڑا سبق کا امتحان ہوگا۔ پانی 3 دن سے پانی بند رہا، بچوں کے حلق خشک تھے، سوکھے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ تو حضرت عباس نے زمین میں دریائے فرات کا کنارہ تھا، ادھر وہ کنواں نکال دیا، پانی نکلایا۔ حسین علیہ السلام آگے کہا اے عباس، جی آقا کیا کر رہے ہو؟ جی بچوں پیاسے ہیں، میں ان کے لیے پانی کا انتظام کر رہا ہوں۔ فرمایا اے عباس یہ ایک فرات ہے، اگر حسین ٹھوکر مارے تو 100 فرات بہنے لگے، لیکن مجھے صبر کا حکم ہے، اس لیے اس کنویں کو بند کر دو۔ تو یہ صبر کی انتہا تھی۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں حضرت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرمایا میں نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ جب قیامت کا روز ہوگا یہ شمر اور یہ پادی زیاد اور یہ جدید اور یہ جتنے ساتھی ہیں، جب ان کا ٹولہ ایک جگہ پر کھڑا ہوگا تو اس وقت وہ دیکھیں گے کہ سامنے جو کوثر ہے، نہر کوثر جو ہے، اس کے اوپر سید الشہداء اور آپ کے سارے ساتھی امام قاسم اور علی اکبر اور سب کھڑے ہوں گے ادھر، اور نہر کی اتنی شاخیں بن جائیں گی، اور ایک ایک شاخ کے اوپر آب کوثر کے اوپر وہ کھڑے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، لوگوں کو۔ تو اس کو کہا جائے گا جدید کو اور اس کے ساتھیوں کو، دیکھو تم ادھر پانی نہیں دیتے تھے، آج میں نے تمہارا پانی بند کر دیا ہے۔ آج میرے حسین پر قربان ہونے والے ہیں، جو لوگ میرے دین پر قربان ہونے والے ہیں، میں ان کو کوثر عطا کر دیا، جس کو مرضی دے پینے کے لیے، جس کو مرضی نہ دے۔ اگر تم پیاسے مر رہے ہو تو جاؤ ان کی منت کرو، ان سے پانی مانگو، میں پانی دینے والا نہیں تمہیں۔ تم نے اس وقت میری بات نہیں مانی تھی اور میں آج تمہاری طرف دیکھنے والا نہیں۔ تو یہ ہیں وہ جو شہادت جنہوں نے دی، صبر کا امتحان پورا کیا۔ اور یاد رکھیں ایک بات کہتے ہوتے مظلوم حسین، مظلوم حسین، میں نہیں کہتا، کیوں؟ مظلوم تو کمزور آدمی ہوتا ہے، جو آدمی آتا ہے اس کو تھپڑ مار کے گزر جاتا ہے، ٹھوکر مار کے گزر جاتا ہے۔ میرا حسین تو عظیم ہے، عظیم تر ہے، وہ تو پہاڑ ہے عظمت کا، وہ تو صبر کا امتحان کا پہاڑ ہے، اس کے آگے تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ذوالفقار حیدری کا وارث ہے، کون ہے جو اس کے سامنے کھڑے ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو صبر کا امتحان دے رہے تھے اور وہ اپنے نانا کے دین کو زندہ کر رہے تھے۔ تو وہ جب میدان میں اتنا بچہ بھی جاتا تھا، تلوار لے کر کہتا تھا میں حق کا علمبردار ہوں اور میرے سامنے جس نے کھڑا ہونا ہے۔ اگرچہ دوسرے دن وہ شہید ہو گیا، لیکن اس نے یہ نعرہ ضرور لگا دیا کہ حق کے علمبردار تو ہم ہیں، تم تو جھوٹے ہو، تم تو منافق ہو، تم کافر بھی ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں سزا بھی دی جائے گی، جہنم رسید بھی تمہیں کیا جائے گا۔ تو میرے مقابلے میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ شہید ہو گئے، وہ مر کر بھی زندہ ہے، اس وقت بھی زندہ تھے جب اللہ نے حضور پاک کے نور کو پیدا کیا تھا، حضور پاک کے نور میں موجود تھے۔ اس وقت بھی جب حضور پاک سے انبیاء سے لیا گیا وعدہ کہ تم میرے حضور کی تابعداری کرو کہ مدد کرے، اس وقت بھی ساتھ ہی موجود تھے وہ۔ اور یہ پنجتن پاک اس وقت بھی جب ارواح سے عہد لیا گیا اور حضور پاک نے سجدہ کیا، حضور کے ساتھ ہی اس وقت موجود تھے۔ یہاں دنیا میں بھی وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور یاد رکھیں وہ اب دنیا سے اگلے جہان میں جا کر بھی وہ زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ،
اپنی قبروں میں آج بھی زندہ ہیں. ہر آدمی جو ہے وہ ان کے پاس جاتا ہے, اپنے گھر سے بیٹھا کہتا ہے یا اللہ ان کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے. تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا ہے. یہ بارشیں بھی انہی کے وسیلے سے ہوتی ہیں. یہ بارش ہوتی کیوں نہیں؟ ہمارے گناہ اوپر کو چڑھ جاتے ہیں, بادلوں کو اوپر لے جاتے ہیں. خدا کے لیے خدا سے توبہ کرو اور سمجھو. دیکھو 5 چیزیں ہیں. اللہ کی توحید پہلی ہے, پہلا رکن اللہ کی توحید ہے, اللہ کے نور میں گم ہو جاؤ. اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات سے محبت ہے اور سیرت ہے. 2 چیزیں ہیں. ذات سے محبت یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو حضور پاک کی غلامی اور آپ کے ساتھ محبت کرو. جو آپ کی ذات کے ساتھ نہیں کرتا وہ سمجھتا کہ حضور شاید زندہ نہیں ہے, وہ خود ہی مردہ ہے, وہ خود مردہ دل ہے, وہ بے نصیب ہے اور اس کا دین کمزور ہے اور وہ منافق ہے. تو اس لیے حضور پاک کی ذات سے محبت جب تک آپ کریں گے نہیں, علم الدین غازی شہید جیسے لوگ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ آپ نوجوانوں کو کہتے ہیں جی سیرت کی کتاب پڑھ لیں, بہت پر عمل کریں, یہی کافی ہے. نہیں, حضور پاک کی ذات سے محبت جب تک نہیں کریں گے آپ. ابھی میں نے 350 احادیث جو حضور پاک کی حضوری مجلس سے سنی ہے, دادا صاحب نے, حضرت غوث پاک نے, حضرت معین الدین چشتی نے, حضرت سلطان باہو نے 350 احادیث کی کتاب ایک بنائی ہے. وہ آ جائے گی آپ کے پاس. اس کی پہلی حدیث یہ حضور پاک کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ آج بھی حضور پاک سے سن کر اولیاء اللہ بیان کر رہے ہیں. پہلی حدیث برکت یومن کے لیے بیان کر دو. فرمایا قال علیہ السلام, حضور علیہ السلام نے فرمایا جمود العین من جمود القلب, آنکھوں کی شکتی دل کی شکتی کی وجہ سے ہے, اور جمود القلب من اکل الحرام, اور جو دل کی شکتی ہے وہ رزق حرام کی وجہ سے ہے. وَأَكْلَ الْحَرَامِ مِنْ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ, اور یہ جو دل کی شکتی ہے یہ جو رزق حرام ہے یہ نسیان موت کی وجہ سے ہے. اور جو نسیان موت ہے, موت کو بھول جانا جو ہے, وہ ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے, اور دنیا کی محبت ہی سب رہی بھی جڑ ہے. تو حضور پاک آج بھی ہمارے زندہ رسول ہیں, آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی ہماری مدد کرتے ہیں. ہم ٹھیک ہے آنے والوں کو انتظار کر رہے ہیں, امام مہدی آئیں گے, ہم عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور خدا کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھو, ہماری پشت پر تو محمد مصطفیٰ, علی المرتضیٰ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اور اولیاء اللہ ہماری پشت کے اوپر کھڑے ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے. تم ان کو تو پکارتے نہیں. تو یہ اس آیت میں دوسری بات جو آئی ہے شہادت کی بات آئی ہے. تو شہادت کے لیے میں مائی آسیہ کے بیان کرتا ہوں. فرعون کی بیوی جو تھی, جب وہ موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی آپ کے بھائی ہارون پر ایمان لے آئیں تو فرعون نے کہا تم ایمان لے آئی ہو میرے پوچھے بغیر, تمہیں سزا دیتا ہوں. شہزادی تھی, نرم و نازک عورت تھی, اس کو جناب پکڑ لیا. اور دنیا میں یہی بات بڑی تھی کہ ایک بڑے مجمع میں آپ کو گرا کر آپ کے پاؤں میں لوہے کے کھوٹے, ہاتھوں میں پیٹ کے اوپر جب گاڑ لیے گئے آپ کو شہید کرنے کے لیے, زمین کے ساتھ جکڑ دیا گیا, تو آپ مسکرانے لگے. آپ مسکرانے لگی. آپ نے انہوں نے کہا لیا مسکرانے کا کیا مقام ہے؟ تو انہوں نے کہا اب جو مجھے دیدار الہی ہو گیا ہے تو مجھے تکلیف ہی کوئی نہیں ہوئی. یاد رکھو شہید وہ ہوتا ہے جب اس کے گلے پر چھری چلتی ہے یا تلوار ہوتی ہے یا وہ موت کی منزل طے کر رہا ہوتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے. اسی لیے اسے شہید کہتے ہیں. شہید میں نے اللہ کے نور کا, اللہ کے دیدار کا شاہد. تو یہی کربلا میں ہوا. تو موت جو ہے یہ کئی قسم کی موت ہے. پہلی موت ہے گناہگار لوگوں کی, جب ان کو قرآن میں آیا کہ ان کو فرشتے تھپڑ مارتے ہیں, ان کی کمر پر دھتڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اب اللہ کی بارگاہ میں یہاں تو یہی سزا دے رہے ہیں, آئندہ چل کر پتہ چل جائے گا کہ تمہارا کیا حشر کرتے ہیں. وہ گناہگار ہیں. اس لیے ایسی موت سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. یا اللہ ہمیں وہ موت دے جو تیری آسان موت ہو, جو تیرے اولیاء اللہ کی موت ہو, جو انبیاء کا طریقہ تھا, جو رسول پاک کا طریقہ تھا, وہ موت ہمیں عطا کر جو سید الشہداء کو اللہ نے کربلا میں عطا کر دی.
تو دوسری موت ایسی ہے کہ وہ نمازی پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب وقت ہوتا ہے وہ کہتے ہیں او عصر کا وقت گزر گیا میں نے نماز ادا کر لی، وہ کہتے ہیں جی ابھی تو ادا کیا نہیں وہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو وہ ان کی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی نماز کا اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں قرآن میں ذکر ہے کہ ان کی موت کے لیے ایک خوشبو آتی ہے، اور وہ خوشبو جو ہے جب ان کے سانسوں سے ٹکراتی ہے وہ اللہ کے نور کی خوشبو ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی خوشبو ہے، پانچل پاک کی خوشبو ہے، اولیاء اللہ کے روشنی کی خوشبو ہے، وہ جب آتی ہے اولیاء اللہ کی خوشبو ہے، حضرت سلطان بہو کی ہے، وہ جب پہنچتی ہے خوشبو تو پھر وہ جان جو ہے وہ ساتھ ہی آسانی کے ساتھ نکل کر چلی جاتی ہے۔ تیسرے درجے کی موت یہ ہے، اور چوتھے درجے کی موت جو ہے وہ یہ ہے کہ شہداء جو ہیں ان کی موت جو ہے یہ اس قسم کی موت ہے ایک کہ آدمی اللہ کے نور میں گم ہو کر اللہ کو جان دے دیتا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کئی دن تک روتی رہی، میری جان اسرائیل کیسے قبض کرے گی، وہ میرے لیے نامحرم ہے۔ اور یاد رکھیں میدان کربلا بھی حضرت زینب علیہ السلام نے اپنے جو بال سے چادر تو ان لوگوں نے چھین لی تھی، لیکن آپ نے اپنے لمبے بالوں سے اپنا چہرہ انوار ڈھک لیا تھا، پردہ کر لیا تھا۔ یہ اس ماں کی بیٹی تھی جس کے لیے سورج جو تھا وہ بھی باہر نہیں نکلتا تھا، تو اب آپ اپنا چہرہ انوار کو اپنے بالوں سے ڈھک کر سفر طے کر رہی تھی کوہا تک اور شام تک کا۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ جو فرعون تھا وہ بھی بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اپنی لوڑیاں بنا لیتا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہم نے ادھر ٹانگے ہوئے ہیں، قرآن مجید کندھے سے لٹکایا ہوا ہے، زبان سے دعوت کر رہے ہیں، لیکن حسین کو شہید کر رہے ہیں۔ او بھائی کس کی نماز پڑھتے ہو، کس کا روزہ رکھتے ہو، کس کے لیے تم چلتے پھرتے ہو، کس کے لیے زندہ ہو؟ تو وہ سلطان صاحب نے فرمایا اس کے متعلق شہادت کیا یہ کر دین نمت ہوندا کہ سر نے دے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جار میں آئے ہو اگے حسین نے مردے ہو اور جے کر مندے بیت رسولی تاں پانی بند کیوں کر دے ہو اور جے کر مندے بیت رسولی تے تنبوخ میں کیوں سر دے ہو اور سچا دین اور سچا دین حسین علی دا یاد رت باہو جڑے سر نظرانا چل دے ہو میں نے چشتی نے فرمایا شاہ ہست حسین پادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا تو یہ ہے وہ جنہوں نے قربانی دی اور فرمایا
موت کا ذکر میں کر رہا تھا، تو یہ جو 4 ہستیاں ہیں ان کا جنازہ نہیں ہوا، نہ رسول پاک کا، اس لیے کہ کون ہے جو کہے کہ یا اللہ رسول پاک کو بخش دے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ رسول پاک کے وسیلہ سے ہم کو بخش دے۔ اس لیے آپ کو یہ درود و سلام پڑھا گیا اور وہاں پر حکم ہوا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، حکم ہوا کہ درود پاک صلوات کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا ہے، صلو علیہ، ٹھیک ہے؟ اور جا کے آگے امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہی ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ صلوات علیہ من ربہم والرحمہ، آپ پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت، فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلام پڑھتا ہے پنجتن پاک کے اوپر، شہدائے کربلا کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جو آپ لوگ بھی جہاں ضرور پڑھتے ہوتے ہیں وہاں پر صلوات بھی پڑھا کریں، صلوات بھی شہدائے کربلا کے لیے پڑھا کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی وظیفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا درود اور صلوات بھیجنا اس کا کام ہے، اور رحمت نازل کرنا اور درود پڑھنا جو ہے وہ فرشتوں کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی پڑھا کریں اپنے ساتھ۔ تو فاطمہ زہرا کا جب وقت آ گیا تو روتی تھی، تو اللہ نے کہا کیا بات ہے؟ فاطمہ کہا کہ میں اسرائیل میرے نامحرم ہے، جبرائیل بھی دروازہ کھٹکھٹا کر بات کرتا ہے، تو میری جان کیسے قبض کرے گا؟ فرمایا اے فاطمہ میں اپنے دست قدرت سے تیری جان قبض کروں گا۔ اور یہ جو کہتے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ صدیق اکبر نہیں گئے جنازے پر، عمر فاروق نہیں گئے جنازے پر، عثمان غنی نہیں گئے، وہ بھائی اللہ کے بندوں بالکل نہیں گئے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے جنازے کے ساتھ میرے محرم کے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا، سوائے آپ کے محرم لوگوں کے کوئی دوسرا آدمی آپ کے ساتھ نہیں گیا، کہا رات کو جنازہ لے جایا جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہا کہ میری قبر جو ہے اس میں حضرت علی مجھے اتارے اور جو مٹی ہے اس کی قبر کی برابر کر دے، کسی کا اس مٹی کے اوپر بھی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اللہ نے ایسی رحمت کی کہ آج تک آپ کے قبر مزار اقدس کے اوپر، مزار پرنوار کے اوپر وہ ایک بید ہوئی ہوئی ہے، اتنی پرتیوں والی، اس نے پردہ کیا ہوا ہے، اس نے پردہ کیا ہوا ہے۔ تو فاطمہ زہرا کی جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے ان کی جان کہا فضا کسی کو نہیں کرنا، میں وضو کر رہی ہوں، قبلہ رخ ہو رہی ہوں اور اللہ کے نور میں جذب ہو رہی ہوں، قبض ہو رہی ہوں، اس لیے مجھے اب کوئی میرا پردہ نہیں کھولے گا۔ اور ایک آدمی تھا وہ اللہ کا بندہ، وہ نزا میں پھنسا ہوا 3-4 دن سے، مریضوں نے مرشد کو بتایا کہ جناب وہ اس کی جان نہیں نکل رہی، آپ آئے اس کا آواز دیا فلاں، اس نے اسی وقت توجہ کی جان باق ہو گئے، اللہ کو فرق ہے۔ جب واپس سے پوچھا کیا کہیں گے اللہ کے نور میں گم تھا، تصور اس میں اللہ میں گم تھا، جو فقیر آپ کرتے ہوتے ہیں اس میں گم تھا، اتنا علیہ السلام آگے جا نہیں سکتے تھے، وہ ادھر ہی کھڑے تھے کہ کب باہر نکلے تو کب، تو میں نے اسے عالم ناسوت میں واپس بلا دیا، تو اس طرح سے اس کی جان جو ہے قبض کر کے چلا گیا۔ تو آپ بھی وہی کیا کریں، اللہ کے نور میں گم ہو کر رہا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ ان کو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ایک نور حاصل ہوتا ہے، وہ قیامت کے روز حضور پاک کے ساتھی جو ہوں گے ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں ساتھ چلتا ہوگا، ایک اور گروہ ہوگا ان کا بھی نور ان کے آگے، وہ سلطان صاحب جیسے ہفتے کے ان کے دائیں چلتا ہوگا۔ تو فرمایا جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے انبیاء کا نور ہوگا، ان کی امت پیچھے آئے گی، اندھیرا ہوگا، نہ چاند نہ سورج، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسے وقت میں وہ کہیں گے جو منافق ہے کہ ٹھہر جائے، ہم بھی چلنے کچھ کا حکم ہوگا واپس ہی جاؤ، ادھر سے دیوار کر لی جائے گی، اندر رحمت ہوگی باہر رحمت ہوگی۔ تو یہ وہاں ہی نور نہیں ہے، یہاں بھی وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، ہم نے ان لوگوں کو نور عطا کر دیا ہے جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فقیر جو ہے یہ سب اس نور کو حاصل کرے، اور یہ سلطان صاحب کے دروازے سے جانے سے مل جاتا ہے، پنجتن پاک کے دروازے پر جانے سے مل جاتا ہے، صحابہ رضوان اللہ خود نور ہیں، ان کے دروازے پر جانے سے نور حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ صحابہ جو ہے وہ پنجتن پاک کے ماننے والے اور ان کے غلام ہیں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ امام صاحب کو کہے کہ وہ لکھ دے کہ بھئی ہم ان کے غلاموں میں شامل ہیں، ان کے باپ دادا کے غلاموں میں شامل ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ کاغذ میری قبر میں رکھ دیا جائے۔ اور دیکھیں حضرت
علی المرتضیٰ نے اپنے ایک بیٹے کا نام حضرت عثمان غنی کے نام پر عثمان رکھا. عباس کے بھائی دوسرے عبید اللہ ہے اور تیسرے عثمان ہے. تینوں ہی میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اور بھائی ان کا بھی نام لو اللہ کے بندو. انہوں نے کم قربانی دی ہے, انہوں نے جان قربان کی ہوئی ہے شہر کے اوپر, انہوں نے اسلام کے لیے جان دی ہوئی ہے. وہ ہے ایک اور ابی بکر ہے ایک دوسری بیوی سے, وہ بھی ادھر شہید ہوئے. ایک عمر ہے وہ شہید, کو دشمنوں کا نام نہیں رکھنا ہوتا. اور یاد رکھیں کہ صدیق اکبر کی پڑپوتی ام فرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ امام باقر کی بیوی ہے, اور ان کے بطن سے امام جعفر و صادق پیدا ہوئے ہیں. اماموں جو وہ پیدا ہوئے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں امام جعفر و صادق. اور جیسا کو دنیا میں ہے ہی نہیں فقیر, ایسے امام ہیں. اماموں میں بھی بڑے اونچے امام ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ میں ان کی بات بتا رہا تھا. صابر بیا کی حضرت علی علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی, کہاں سلوک میں بند کر کے اس کے سپورٹ کر دینا. ایک آدمی کے سپورٹ کر دیا انہوں نے. آئے تو نقاب پوچھ کے لے گئے. شہزادے پیچھے گئے, پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جی یہ خیال ہے کوئی بن بندیوں کے ساتھیاں لے جائے. فرمایا نقاب اٹھایا تو فرمایا میں علی کھولی لے کر جا رہا ہوں. وہ جو مزار بنا ہوا ہے ادھر, وہ تو مزار ہے آپ کے حکم پر مولائیوں نے نشان قائم کیا ہے. وہ کون سی جگہ, کون سی ریاست؟ بلخ میں ایک جگہ ہے مزار پور. اس جگہ پر ان کے بھائی لے کر رہے ہیں, ادھر ایک علی علیہ السلام کا بنا ہوا ہے. شاید وہ علی علیہ السلام ادھر ہی لے گئے ہیں. وہ جب وہاں بنا ہوا ہے تو 20 میل پہلے لوگ ڈیوٹیاں اتار دیتے ہیں, کاریں کھڑی کر دیتے ہیں اور پیدل وہاں پر جاتے ہیں. جو سنی ہے وہاں پر جاتا ہے علی علیہ السلام کے مزار. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو ہمیں تو علی علیہ السلام کے لیے ہماری جان قربان ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ہم تو ہمیں موقع مل گیا رونے کا, ماتم کرنے کا اور گنہ داری کرنے کا, اور جو بھی ہم کرتے ہیں اپنی محبت میں, شیعہ ہوں سنی ہو بابی جو بھی وہ کرتا ہے, لیکن خدا کا شکر ادا کریں کہ اس وقت اگر ہم موجود ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر ہی ہوتے. ہم یہ ہم پر احسان ہے اللہ کا کہ ہم ان کی یاد کے لیے, ان کے لیے عرصہ ماننے کے لیے, آپ کے اہل بیت کی محبت کے لیے یہاں ہم کلام کرتے ہیں, ختم دلاتے ہیں, دیکھے دیتے ہیں, شیعہ حضرات معلوم کرتے ہیں, زلزلان کا جو بھی وہ کرتے ہیں ان کے اپنے عقیدے کے مطابق. ٹھیک ہے, صرف یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ صحابہ کو برا کہا جائے. باقی جو مرضی کرے تو ٹھیک ہے, ان کی عقیدت ہے, ہمیں کوئی نہیں ہے کہ وہ کیوں زلزلہ نکالا جائے, کیوں انہوں نے معلوم کیا, کرتے ہیں. ہم تو اس مولویوں کے مسئلے میں نہیں پڑھتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ ان کے اپنے ہیں, وہ ان کے, اور امام حسین علیہ السلام نے وہ جو بیت رسولی ہے, جو طریقہ ہے ان کا, اور جو قرآن اور شورا اور حضور پاک کا طریقہ ہے, اس کو زندہ کرنے کے لیے جان دی ہے. اس کو زندہ کرنے کے لیے اسے بیت رسولی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم نے یاد بیٹھے ہیں آج سید الشہداء کی یاد کے لیے, اور فاطمہ زہرا کے پرسے کے لیے, اور آپ کے علی اصغر کے لیے, اور علی اکبر کے لیے, قاسم کے لیے, حسین علیہ السلام کے لیے, سب کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب بارگاہ رسالت میں بھی قبول ہو, فاطمہ زہرا میں راضی ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے اور قبول فرمائیں. اور یہ حافظ صاحب ہر سال یہ اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں پر, ان کے اوپر, ان کے مال جان اولاد کے اوپر برکت ڈالے, ان کے دسترخوان میں برکت ڈالے. آپ لوگوں میں سے جس کا کوئی فوت ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی قبروں کو بھی روشن فرما دے. جو جن کے والدین زندہ ہیں وہ جنت حاصل کر لیں, ان کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ میرے قریب کے حال پر بھی رحم کرے. میرے والدین جو فوت ہو کے ان کی قبروں کو روشن فرمائے. جملہ مومنین مومنات, جملہ مسلمین مسلمات, جو بھی جہاں بھی کئی قبر میں پڑا ہے, جس کا کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہے, خواہ سے ہمارا کسی سے زیادتی بھی کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے. اور جو دین کے اوپر حقیقت میں دین کے اوپر اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے وہ فوت ہو گئے مسلمانوں کے حاصل سے, حضور کا اور شہادت تو اس کے ہے, لیکن حضور پاک کے رحمت سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے. وہ مر گئے قبروں میں, ان کو بھی آسانی عطا فرما دے. آپ پاکستان کو اللہ استحکام عطا فرما دے. اس محلہ کو, اس گھر کو, اس کے عزیز و کارم کو, سب کو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ عزیز و کارم کا اپنے اولاد کو لائق کر دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے دین اور دنیا کے سارے کام درست کر دے. آپ لوگوں کے دفاع سے میرے غریب کے حال پر بھی رحم فرمائے, اپنا فضل اور اپنا کرم کرے. وہ جس کا کوئی رزق کم ہے اللہ اس کا رزق پورا کر دے, کاروبار دے دے. اگر کوئی آدمی کسی بیماری مبتلا اللہ کی بیماری دور کر دے, اور پاکستان میں اسلامی قانون اللہ تعالیٰ ہم اسے دیکھے.
وآخر دعوانا الحمد لله صلی اللہ تعالی خیر خلق حضور سے وسلم برسال صلی اللہ تعالی